تو آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کتنے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جس کے اندر مال کا فتنہ اور مال سے جو محبت ہے، دولت سے جو محبت ہے، ان کے سروں کے اوپر سوار ہے، اور اس محبت کے اندر ایک انسان پڑھ کر کے غلط راستے کی طرف جا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے معاشرے کی نوجوانوں کی خبر گیری کرنے کی کوشش کریں۔ سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر کتنے سے نوجوان آپ کو ملیں گے جن کے موبائلوں کے اندر، جن کے فون کے اندر، جن کے موبائلوں کے اندر آپ کو ایسے ایسے ایپلیکیشن نظر آئیں گے جن ایپلیکیشن کے ذریعہ ایک انسان دولت کو کمانا چاہتا ہے، جن جوا اور سٹہ بازی جیسے ایپلیکیشن سے ایک انسان دولت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک انسان اگر مال کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں اگر جوا کھیلنے پر مجبور ہے تو آخر سب غور و فکر کریں، یہ مال ایک انسان کے لیے فتنہ نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے معاشرے کی نوجوانوں کا اندازہ لگائیں، ان کی موبائلوں کے اندر ایسے ایسے ایپلیکیشن آپ کو نظر آئیں گے، ایسے ایسے ایپ نظر آئیں گے جس کے ذریعہ ایک انسان جوا کھیلتا ہے، جس کے ذریعہ ایک انسان سٹے بازی جیسے جراثیم کو انجام دیتا ہے اور حرام طریقے سے دولت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس دنیا کے اندر امیر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تمہارے لیے غلط راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جوے کو حرام قرار دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سٹے بازی کو حرام قرار دے رہا ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہم جوا کھیل کر کے دولتوں کو حاصل کریں گے، ہم جوا کھیل کر کے دولتوں کو اکٹھا کریں گے، تو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے سے کمائی ہوئی دولت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے سے حاصل کی ہوئی دولت کو نجس قرار دے دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تم ڈریم 11 سے روپیہ حاصل کر رہے ہو، روپیہ کمانے کی کوشش کر رہے ہو، تو یاد رکھو یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے۔ اگر تم 3 پتی کے ذریعہ دولت کمانے کی کوشش کر رہے ہو، دولت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اے نوجوانوں، اس راستے سے رک جاؤ، یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے۔ اگر تم مائی 11 سرکل جیسے ایپلیکیشن سے دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اے نوجوانوں، یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے، یہ راستہ تمہارے لیے مہلک ہے، یہ راستہ تمہارے لیے حرام ہے۔ تم اس راستے سے اگر دولت کو حاصل کرو گے تو یہ دولت تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتیوں کے لیے مال جو ہے اس کے لیے فتنہ بننے والا ہے، اور جب میری امتیوں کے لیے مال اس کے لیے فتنہ بن جائے گا تو ایک انسان جو ہے دولت کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستے کو اختیار کرے گا، ایک انسان دولت کو کمانے کے لیے حرام طریقے کو سلیکٹ کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ راستہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ راستہ جو ہے وہ ہمارے لیے نجس ہے، یہ راستہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اگر ہم جوا جیسے ایپلیکیشن سے دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جوا جیسے ایپلیکیشن سے، سٹے بازی جیسے ایپلیکیشن سے اگر دولت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ راستہ بھی ہمارے لیے حرام ہے اور یہ راستہ بھی ہمارے لیے غلط راستہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پر ریاکاری کے بارے میں فرمایا، اور آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ریاکاری کا بھی ایک فتنہ جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے۔ ریاکاری کا بھی ایک فتنہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اپنی جڑیں جو ہے وہ مضبوط کر چکی ہے، اور سماج اور معاشرے کے اندر یہ وبا جو ہے بڑی زور و شور کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ ایک انسان ریاکاری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن ان کے دل کے اندر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، اور اسی چیز کا نام ریاکاری ہے۔ اگر ایک انسان نیک
عمل کرتا ہے اور اس نیکی کے پیچھے اگر وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا والے انسان مجھے نیک سمجھے، دنیا والے انسان مجھے متقی سمجھے، اگر ایک انسان پانچوں وقت کی نماز کو پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اگر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا والے انسان مجھے نمازی سمجھے، اگر یہ سوچ کر کے ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ یہ چیز ریاکاری ہے، اور ریاکاری کے فتنے کے بارے میں جو ہے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اگر ایک انسان ریاکاری کے فتنے میں پڑ جاتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں جو وہ انسان اس دنیا کے اندر کرتا ہے وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہے برباد ہو جاتی ہیں، اس نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس انسان نے اس دنیا کے اندر جو ہے مال اور دولت کو خرچ کیا ہوگا، جس انسان نے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سربلندی کے لیے لٹایا ہوگا، غریبوں کے لیے خرچ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا، اے انسان بتا، میں نے تو تجھے دنیا کے اندر امیر بنایا تھا، میں نے تو تجھے دنیا کے اندر غنی بنایا تھا، میں نے تو تجھے دنیا کے اندر سخی بنایا تھا، میں نے جو دولت تمہیں دنیا کے اندر عطا کیا تھا بتا ان دولتوں سے تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ وہ انسان جواب دے گا کہ پروردگار عالم، آپ نے مجھے دنیا کے اندر امیر بنایا تھا، غنی بنایا تھا، سخی بنایا تھا، مالدار بنایا تھا، پروردگار عالم میں نے اپنی ساری کی ساری دولت کو، میں نے اپنے ساری کی ساری مال کو دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا، دین کے لیے لگا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا کہ کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، دنیا کے اندر تو تم نے مال کو خرچ کیا ہے، دنیا کے اندر تو تم نے مال و دولت کو لٹایا ہے، لیکن تم نے دولت کو دنیا کے اندر اس لیے لٹایا تھا تاکہ دنیا والے انسان تمہیں سخی سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں امیر سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں مالدار سمجھے۔ اے انسان، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر دولت کو خرچ کیا، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر اپنی مال کو کھپایا تھا، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو لٹایا تھا، وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گیا۔ جب تم نے دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو لٹایا تھا تو دنیا والے انسانوں نے تمہیں امیر بھی سمجھا، تمہیں مالدار بھی سمجھا، تمہیں غنی بھی سمجھا۔ جو چیز تم نے دنیا کے اندر چاہی وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ اب تمہارے لیے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے، اب تمہارے لیے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جو مال اور دولت تم نے دنیا کے اندر لٹائی ہے اور جن دولتوں کو تم نے دنیا کے اندر خرچ کیا ہے، جس چیز کے لیے تم نے خرچ کیا وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ آج تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا والے انسانوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو وہ نیکی اس دنیا کے اندر ہی اس کے لیے برباد ہو جانے والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو ہے پرچی تھما دیا گیا ہے، میرے وقت کو تو ادھر ادھر کر کے ضائع و برباد کر دیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں جو ہے انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کئی بھی باتوں پر پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔ یہ تھے جناب مولانا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی مومن بندوں کو آگاہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے متقی بندوں کو خبردار کر رہا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا،
کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم مومن ہیں، اس لیے ہمیں فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، یا ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہم تو متقی ہیں، ہم تو پرہیزگار ہیں، اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی فتنوں میں نہیں ڈالے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے جو ہے جسٹ دوسرے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو جواب دے رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے بندو، اے مومنو، ہم تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے، اور ہم تمہیں آزمائش میں اس لیے ڈالیں گے کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صدقوا، ہم تمہیں بھی آزمائش میں ڈالیں گے، کیونکہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا تھا، اور ان لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے ایمان کو بھی جانچا تھا، ہم نے اس کے ایمان کو بھی پرکھا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو فتنے میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کی دوسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اے لوگوں، ہم تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم اس لیے تمہیں فتنے میں ڈال کر کے آزماتے ہیں تاکہ میں جان لوں کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو، متقی کو، پرہیزگاروں کو اس لیے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس لیے اس کے اوپر فتنے کو مسلط کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے کہ کون جھوٹے ہیں اور کون سچے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر، آج ہمارے سماج کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو انسان نماز بھی پڑھتا ہے، جو انسان روزے بھی رکھتا ہے، جو انسان صوم و صلات کی پابندی میں اپنی زندگی کو گزارا کرتا ہے، لیکن تھوڑی سی پریشانیاں آتی ہیں، وہ انسان اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ انسان اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ کر کے وہ انسان جو ہے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم تمہیں اس لیے فتنے میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم جان لیں، تاکہ مجھے پتہ لگ جائے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے لیے شرک کے کاموں کا ارتکاب بھی کرتا ہے، آج ایک انسان روزہ بھی رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں ایک انسان شرک جیسے کاموں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس لیے ہم تمہیں فتنے میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم جانچیں اور پرکھیں کہ تمہارا ایمان سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو فتنے میں اسی لیے ڈالتا ہے اور آزمائش اس کے اوپر اس لیے مسلط کرتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لے کہ کون ایمان کے معاملے میں سچے ہیں اور کون ایمان کے معاملے میں جھوٹے ہیں۔ تو فتنے جب ایک انسان کے اوپر آئے تو ایک انسان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اور فتنے کے دور میں بھی، آزمائش کے دور میں بھی ایک انسان کو نیک عمل کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کے بارے میں ایک حدیث کے اندر اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا فی الاعمال فتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے
صحابیوں کی جماعت، اے لوگوں تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، تم نیکی کے کاموں کو کرنے میں جلدی کیا کرو. بادروا فی الاعمال فتنا، یہاں تک کہ تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ ظاہر ہو جائے. اے لوگوں تم نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرو، تم نیکی کرنے کے لیے جلدی کیا کرو، تم نیکی کے معاملے میں آگے رہا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری معاشرے کے اندر فتنے کا بول بالا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اپنے جڑیں مضبوط کر لے. پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کقطع اللیل المظلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنے اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا، جب تمہارے معاشرے کے اندر فتنہ ظاہر ہو جائے گا، اس وقت تم نیک عمل نہیں کر سکتے ہو، اس وقت تمہیں نیکی کرنے میں دشواری ہوگی، اس وقت تمہیں نیک عمل کرنے میں پریشانی ہوگی. کقطع اللیل المظلم، اور فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر ظاہر ہوں گے، اس طرح فتنے اپنی جڑیں تمہارے معاشرے کے اندر مضبوط کر لے گا. جس طرح رات کی تاریکی میں اندھیرا چاروں طرف چھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح فتنے تمہارے معاشرے کے اندر چھا جائیں گے. جیسے ایک انسان رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، جیسے ایک انسان رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو اپنی چاروں طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح جب تم نیک عمل کرنے کے لیے نکلو گے تو تمہاری چاروں طرف جو ہے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے، تمہارے چاروں طرف جو ہے فتنے ہی فتنے نظر آئیں گے. اس لیے تم نیک عمل کرنے میں جلدی کرو اور نیک عمل کرنے کے معاملے میں آگے رہا کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر بیان کرتے ہیں کہ فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر چھا جائے گا، فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر گھر کر لے گا، فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر پھیل جائے گا کہ ایک انسان صبح کے وقت مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ انسان کافر ہو جائے گا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، فتنے اس طرح تمہارے معاشرے کے اندر چھا جائیں گے، فتنے تمہارے معاشرے کے اندر اس طرح اپنی جڑیں مضبوط کر لے گا کہ ایک انسان شام کے وقت جو ہے کافر ہو جائے گا، وہ انسان صبح کے وقت تو مومن ہوگا، مومن بن کر کے اپنے گھر سے نکلے گا، لیکن شام کے وقت جب وہ آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہوگا اتنے دیر میں وہ انسان کافر ہو چکا ہوگا، وہ انسان اپنے ایمان کا سودا کر چکا ہوگا، وہ انسان اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ چکا ہوگا، وہ انسان ایک چائے کی بھاڑ میں اپنی جو ہے ایمان کو بیچ ڈالے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح تو وہ انسان مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا، شام ہوتے ہوتے وہ آدمی دین سے پھر جائے گا. میرے عزیز ساتھیوں اسی حدیث کے اندر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، جس طرح صبح کے وقت ایک انسان مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہو جائے گا، اسی طرح کچھ لوگ بھی ہوں گے جو شام کے وقت مومن ہوگا، جو رات کے وقت وہ انسان مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ آدمی کافر ہو جائے گا. وہ آدمی 12 گھنٹے بھی اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکے گا، وہ انسان اسے دنیا کے اندر ایسے فتنوں سے سابقہ پڑ جائے گا، ایسی چیزیں اس کے سامنے آ جائے گی کہ وہ انسان ان چیزوں سے بچ نہیں پائے گا، ان فتنوں سے بچ نہیں پائے گا، اور وہ انسان اپنے ایمان کا سودا کر لے گا، اور وہ انسان جو مومن ہوگا وہ آدمی صبح تک کافر ہو جائے گا، وہ آدمی صبح تک کافر ہو جائے گا. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کا جیتا جاگتا ادھارن موجود ہے. سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے
جو انسان نماز بھی پڑھتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اوپر شرک کا فتنہ ہے، اور اسی شرک نے نہ جانے آج کتنے مسلمانوں کے ایمان کو جو ہے ڈگمگا کر کے رکھ دیا ہے، کتنے ایسے انسانوں کے ایمان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز شرک ہے، ایک انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور شرک کے کاموں کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک جیسے جراثیم کو، شرک جیسی غلاظت کو کس چیز سے جوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی، اگر آپ بھی شرک کرتے تو ہم آپ کے جو ہے نیکیوں کو برباد کر دیتے، ہم آپ کے نیک عمل کو برباد کر دیتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ کتنا بڑا فتنہ ہے، اس بات سے اندازہ لگائیں، اس بات کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، یہ شرک کتنا بڑا فتنہ ہے۔ آج جب ایک عالم اسٹیجوں سے، آج ایک مولوی جب مسجد کی مینارے سے جو ہے اور منبر رسول سے شرک کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو ایک آدمی طنز کرتا ہے کہ یہ تو اہل حدیث علماء ہیں جو شرک کے اوپر ہی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر اہل حدیث علماء لوگوں کو شرک سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو واحد ریزن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی نیک عمل کو برباد کر دیتا ہے جو انسان شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شرک کتنا بڑا فتنہ ہے، شرک اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ 18 انبیاء کے ناموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر ان تمام کی تمام انبیاء کے بارے میں تذکرہ کر دیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے لوگوں، اگر یہ میری 18 انبیاء جو ہے، اگر یہ لوگ بھی شرک کا ارتکاب کرتے، اگر یہ لوگ شرک کا ارتکاب کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اگر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تو ہم اس کے نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے، ہم اس کے نیک عمل کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو اجاگر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر میرے نبی، میرے رسول بھی اگر شرک جیسی غلاظت کا ارتکاب کر لیتے تو ہم اس کے بھی نیکیوں کو برباد کر دیتے، ہم اس کے بھی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے اور اس کے نامہ اعمال کو جو ہے غارت کر کے رکھ دیتے اگر یہ لوگ بھی شرک جیسے کام کا ارتکاب کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے فتنے کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، آخری وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہے، پریشانی کی حالت میں موجود ہے۔ ایسے حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں، لعنت اللہ علی الیہودی والنصارى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے اوپر اور نصارہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں اور نصارہ کے اوپر بد دعا